معیشت کا اور قومی سلامتی کا بڑا ایک قریبی تعلق ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس اکنامک سائنیوز نہیں ہوں گی تو آپ کا جو ملٹری مسل ہے وہ ایٹروفی ہو جائے گا، اور اس کی ڈائریکٹ مثال بھارت کے ساتھ ہمارا موازنہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی اکانومی کس طرح گرو کر رہی ہے، اور اسی طرح اس کی جو ڈیفنس سپینڈنگ ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی، وہ اس کا اگر ہم پاکستان کے ساتھ موازنہ کریں تو یہ جو 70s 80s اور 90s میں تھا، تو اب ہم اس سے جی ڈی پی ٹرمز میں بھی پیچھے ہیں، اور جو اوورآل اس کا والیوم ہے ڈیفنس سپینڈنگ کا وہ بھی ہمارا بہت کم ہو گیا ہے۔ اور جب آپ آج کل کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو قومی سلامتی صرف بارڈرز کا دفاع نہیں ہوتی ہے، یہ اس میں انٹرنل سیکیورٹی کا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور اس کے بعد جو اگر کمپریہنسو سیکیورٹی کا سسٹم اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہیومن سیکیورٹی ہے۔ تو یہ 3 ڈائمینشنز ہیں، ایکسٹرنل سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی اور انٹرنل سیکیورٹی، اور اس کو کچھ لوگ ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل کے زمرے میں بھی ڈالتے ہیں، مگر اگر دیکھا جائے تو ان تینوں کا آپس میں بڑا کلوز تال میل ہے، اور سب یہ اکنامک اسٹرینگتھ پہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل کوئی ملک آج کل کے دور میں فرام ایکسپلائٹیبل بیس پروجیکٹ نہیں کر سکتا کسی قسم کی اسٹرینگتھ، تو اگر آپ اکنامکلی ویک ہوتے ہیں تو آپ کے دفاع پہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے۔ آپ اپنی فورسز کو اس طریقے سے ایکوپ نہیں کر سکتے، اس طریقے سے آپ ٹرین نہیں کر سکتے، اور آپ ایسی ہارڈ ویئر نہیں لے سکتے جو کہ آج کل کے دور میں تو یہ دہشت گردوں کے پاس بھی جو انلیگل جو ان کا اسپیکٹرم ہے اس نے ان کو امپاور کر دیا ہے کہ وہ اپنا وہاں سے وہ لے سکیں جو ایکسپینسو آرمز ہیں۔ تو اگر اسٹیٹ کی فورسز کے پاس وہ آرمز نہیں ہوں گے تو آج کل کی جو لو انٹینسٹی وارفیئر ہے اس سے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، رینجز ہیں، پولیس ہیں، آرمی ہے، وہ نبرد آزما ہے، تو وہ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جو ایک جیو پولیٹیکل ریلیونس بن گئی ہے، اس میں اس کو بہت فوائد حاصل ہو رہے ہیں، ایسٹرن بلاک سے بھی، ویسٹرن بلاک سے بھی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ اس کے 5 فاؤنڈیشنل معاہدے ہوئے ہیں، جس میں لاجسٹک سے لے کر اسپیس وارفیئر اور کرٹیکل ٹیکنالوجی کے حصول تک اس کو ہر قسم کی سہولت میسر ہے۔ اور ان انوائرمنٹس میں جب پاکستان کی اکانومی مضبوط نہیں ہوگی، معیشت ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی، تو ہم نے جو بڑھتے ہوئے خطرات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کافی دشواری اس کا سامنا ہے۔ یعنی صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمزور معیشت کا مطلب کمزور دفاع ہے، اور کمزور معیشت کی حامل ریاست کو اپنے دفاع پر سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں؟ جی بالکل، کمزور معیشت جو ہے یہ ریسیپی آف ویکنس ہے، اور آپ کی جب تک معیشت اسٹرانگ نہیں ہوگا آپ کا اس کا اثر آپ کی آرم فورسز کی پریپیئرڈنس پہ پڑے گا، آپ کی انٹرنل سیکیورٹی پہ پڑے گا، آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو کہ سیکنڈ ٹیئر میں پیراملٹری فورسز ہیں ان کی ٹریننگ پہ پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک پبلک سمپتھی ہوتی ہے جس میں آپ نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے، اور انٹرنل سیکیورٹی کے انوائرمنٹ میں آپ نے ڈرین کرنا ہوتا ہے سوامپ جو پبلک سمپتھی ہوتی ہے انسرجنٹس کو، کوئی بھی وہ کاز ہو، تو اس میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے لوگوں کی جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور ان کی جو جینون ضروریات ہیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اکنامک اسٹرینگتھ ہونی چاہیے، تاکہ جو ہیومن سیکیورٹی نیڈز ہیں، ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، پھر ان کی لائیولی ہوڈز ہیں یہ، اور فزیکل سیکیورٹی مہیا کرنا ان کو، یہ بنیادی ضروریات جب تک عوام کی پوری نہیں ہوتی تو وہ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بھی اس طریقے سے اس افراد کا مقابلہ نہیں کرتے جس تندہی اور جس اسٹرینگتھ کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب، میں اب جیو اسٹریٹجی سے زیادہ جیو اکنامک ویژن کی جانب زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے ملک کی بات کی جائے تو ہمیں اپنا جیو اکنامک ویژن زیادہ مؤثر بنانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں، یہ چکن اینڈ ایگ سٹوری ہے۔ انفیکٹ جیو پالیٹکس ٹرمپس جیو اکنامکس، کیونکہ آپ کی اگر جیو پالیٹکس فکس نہیں ہوگا تو آپ جیو اکنامکس کو بھی فکس نہیں کر سکتے۔ بالکل، آپ پاکستان اور بھارت کی مثال لے لیں، کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں
جو 1000 पाउंड गोरिल्ला है जिसको वो टर्म इस्तेमाल होती है वो भारत है। और साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया की जो कनेक्टिविटी है जिस पे तमाम दारोमदार है हमारी इकनॉमिक रेनाइसां का, तो वो उस वक्त तक ये विजन रूबाए अमल हम नहीं ला सकते जब तक भारत इस खित्ते में वो किरदार अदा ना करे जो उसको करना चाहिए। तो उसके लिए जो जियो पॉलिटिक्स की जो बुनियाद है उसको हमें बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अच्छा, नामज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मुल्क में मिसाक़ मईशत की बात की है। आपके ख़याल में मुआशी तरक्की में तमाम सियासी जमातों का इकट्ठा होना और फिर इस वक्त उनका इस मामले को लेकर आगे चलना कितना अहम है? जी, मैं ये समझता हूँ कि बाकी किसी चीज़ पे वो इकट्ठे हो ना हो, इस चीज़ पे इकट्ठा होना तो हमारी एग्जिस्टेंशियल ज़रूरत है। ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हमारे सर पे मंडला रहा है और हमें पार्टी एफिलिएशन और बाकी तमाम एफिलिएशन से बालातर होकर अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड इस सिमत में जाना है। ये चार्टर बहुत ज़रूरी है मईशत का और इसमें कुछ फंडामेंटल्स हैं। अगर हमने अपना फिस्कल पेरिनियल डेफिसिट है वो दुरुस्त ना किया, अगर हमने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स अपनी इकॉनमी के रिजॉल्व ना किए, जो हमारा सियासी मईशत पॉलिटिकल इकॉनमी जिस तरह कहते हैं, जो एलीट और पेंडर करती है सब्सिडीज़ टेकिंग लॉबीज़ को, उनको अगर जब हमने उस ठीक ना किया तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है जो कमिटी ऑफ नेशंस में। तो चार्टर ऑफ इकॉनमी का मतलब ये नहीं है कि हमें ये छोटा मोटा इकोनॉमिकल गिव एंड टेक पे अभी इकट्ठा होना है, बल्कि तमाम पार्टीज़ ने मिल के एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है जो इंस्ट्रूमेंट उनको एक सस्टेनेबल बेसिस पे एक विज़न दे और उस विज़न को हम बग़ैर किसी रुकावट के अबूर करते जाएं। कोई भी गवर्नमेंट आए वो उस विज़न को आगे लेके चले, सब उसको ऑन करें।